قوم سبا کا ایک واقعہ ہے۔ سبا یمن کے اندر ایک آبادی گزری ہے۔ اصل میں سمود اور عاد سے چھٹی پشت میں ایک شخص آیا ہے، اس کا نام ہے یا رب، یا عین رابا، یا رب۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا سبا۔ سبا بہت مالدار ہو گیا، وہ اتنا مالدار ہوا کہ اس نے تمام لوگوں کو اعلیٰ قسم کے مکانات بنا کے دے دیے۔ اس کا جو بھائی تھا اوس، اور اس سبا کا ایک بیٹا ہے خزرج۔ یہ خزرج اور اوس چچا اور بھتیجا، یہ دونوں اللہ کے مطیع و فرمان بردار، لیکن سبا سرکش ہو گیا، زیادہ دولت اور پیسے دے کے گمراہ ہو گیا سبا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو باغات دیے تھے، شہر دیے تھے، زبردست آبادی دی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو انہوں نے پانی کے جو ڈیم بنائے تھے اس میں چوہے پیدا ہو گئے، اور انہوں نے نیچے سے ایسا تراشا کہ ریلا جب پانی کا بہہ گیا تو سارا ملک ڈوب گیا اور سارے باغات اکڑ گئے، اور اس کی جگہ جھاولا، جھاڑی، کانٹے دار پودے، بدبودار پھل یہ پیدا ہو گئے جیسے سیلاب میں ہوتا ہے۔ اللہ اس جگہ ان ناشکروں کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ حضرت داؤد و سلیمان تو شکر گزار بندے تھے، عبد شکور تھے، تو اب عبد کفور کون تھے؟ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، یقیناً تھا قوم سبا کے لیے ان کے رہائش گاہوں میں بڑی نشانی، جنتان، دونوں طرف باغات، ان یمین و شمال، دائیں بائیں، راستے میں خضرو درخت پھلدار تھے۔ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کی روزی، واشکروا لہ، اس کا شکر کرو، بلدۃ طیبۃ، یہ شہر پاکیزہ ہے، ورب غفور، اور رب مہربان۔ کراچی بلدیہ کے اوپر لکھا ہے بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اور اندر تمام چرسی اور افیونی اور ایدونچی بیٹھے ہوئے۔ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ موڑا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، بہا دیا ہم نے ان کے اوپر سیلاب عرم کا، عرم جگہ تھی وہاں سے ڈیم بنا دیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، بدل دی ہم نے ان کے دونوں باغات، جنتین، ایسے باغات دے کر، ذواتِ اکل خمط، ذواتین جو تھے بدبودار کھانے والے، اصل اور جاولا، عمر تو پختوں کے غزو ہے، وشیء من سدر قلیل، اور کچھ بیری تھوڑی سی، ایک تو بیری کے باغات و درخت ہے، بڑا بڑا بیر آتا ہے، وہ تو نعمت ہے، ایک وہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور اس میں چھوٹی چھوٹی بیریاں آتی ہے، ایک بیری کے لیے ہاتھ لگاؤ تو 10 کانٹے آپ کو کاٹ دیں۔ آگے تب ان کو پختوں کے کرکڑے والی مورے کرکڑے ڈیری سری دی او بل خوری وری پرتی دی او دا اشکان پی دیری دی او مورے تو کورتا دا زگیڑا سر او موزان تا کرکڑے ٹول او۔ ضروری ہے کہ استاذ میں ہر زبان کا ادب ہو تاکہ آپ کو یاد رہے کہ سدر، دیکھو سدرۃ المنتہا بھی ہے بیری کا درخت، اور حدیث میں خبردار کہ تم نے بیری کا درخت کاٹا، یہ عجیب شان کا ہے، اس کا سایہ بھی خوب ہے، پھل بھی مزیدار ہے، وہ بڑے درخت ہے، بڑے درخت اور چھوٹے میں فرق ہے، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں وہ خالص کیکر کی طرح کانٹے ہوتے ہیں،
وہ ایک تکلیف ہے. آپ نے غور کیا کہاں پیدا ہوتے ہیں وہ؟ قبرستان میں. قبرستان میں جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں، وہاں بڑا درخت کم ہوتا ہے لیکن کم. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی ناشکری کی. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم سزا نہیں دیتے مگر ناشکروں کو. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي، اور بنایا تھا ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ کہ ہم نے برکتیں ڈالی ان میں، قُرًى ظَاهِرَةً، بستیاں راستے میں آباد. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے مقرر کیا اس میں چلنا. ان کے اور دوسرے شہر کے درمیان راستے میں جگہ جگہ آبادی ہو گئی. جب راستے میں جگہ جگہ آبادی ہو تو سفر آسان ہے، ورنہ کراچی سے اگر گاڑی روانہ ہو جائے حیدرآباد تک کوئی نہ ہو، پنچر ہو کے کہاں جائیں؟ پیاس لگے تو کدھر سے پیے؟ چائے پیے تو بوتل کہاں؟ وٹلان 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 نشتا. سیرو فیہا، چلو اس میں لیالیا، رات کو بھی، و ایامن، دن کو بھی، آمینین، ہر طرح امن سے ہو کر. رات اور دن ریل گاڑیاں بھی چل رہی ہے، کوچیں بھی چل رہی ہے، سائیکلیں اور موٹر سائیکلیں بھی چل رہی ہے، رکشہ بےمان بھی چل رہا ہے، وہ بھی ٹرین ٹان کر کے نظر آ جاتا ہے. تو سبا کی آبادی ایسی زبردست تھی، دو طرفہ باغات اور سڑک پر شاہراہ عام پر قریہ اور بستیاں آباد. کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے جب آواز لگ جاتی تھی دوسری جگہ پہنچتی تھی، وہ آواز لگا کے اگلے کو پہنچاتے، اگلے کو ایک اور کو، اس طرح پورے راستے میں آواز نشر ہوتی تھی. تو سفر بہت آسان تھا. فقالوا، ان لوگوں نے کہا، ربنا باعد بین اسفارنا، اے پروردگار دوری ڈالی ہمارے سفر میں، ہم نہیں چاہتے کہ اتنے آرام سے ہو، ذرا مشقت کا. ایسے الٹے پیدا ہوئے. وظلموا انفسهم، اپنے ساتھ ظلم کیا. فجعلناهم احادیث، پس کر دیا ہم نے ان کو افسانے. ومزقناهم كل ممزق، اور ریزہ ریزہ کر دیا ہم نے ان کو. امام شافعی نے کہا ہے کہ بنو غسان انہی میں سے تھے جو شام بھاگے تھے، اور انصار وہ اوس اور خزرج. جب انہوں نے یہ باتیں سنی کہ سبا کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آبادی میں دوری ہونا چاہیے، یہ جگہ جگہ عیش و عشرت ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہ شہر تباہ ہو، اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوئی. تو اوس اور خزرج دونوں مدینہ منورہ چلے. یہ اصل ہے نبی آخر زمان کے انتظار میں. بنو خزاعہ بھی وہی سے بھاگے ہیں، یہ مکہ میں آباد ہو گئے تھے. اور آزر قبیلہ بھی جو بامان میں آباد ہوا ہے یہ بھی وہی کا ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر و شکر والے کے لیے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ الظَّنَّ، اور البتہ تحقیق چلایا ان پر ابلیس نے اپنا تیر. کیا ترجمہ کیا؟ سبحان اللہ. وہی شیطان پہ خپل غش اچھلو لوگا دا شیطان غش سدے کہ تانا ناشکری دے نعمت کی. صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے اور آپ کا خیال آ جائے کہ یار کیا غم میں مبتلا ہو گئے، درس نہ ہوتا تو اچھا تھا، آرام سے لمبا لمبا سوتا. یہ شیطان تیر تیار کر چکا ہے. اور جب آپ کہیں کہ نیند پر اور آرام پر لعنت ہو، کاش کہ یہ دن آپ 5 دن کے بعد یہ زمانہ پھر سالوں بعد آئے گا، اور پتہ نہیں کس کو اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرمائے کس کو نہیں. کسرا وقوف نیس کے انجام کاری چیز، تو شکر خدا کن کے موفق شدی بخیر. شیطان نے تیر تیار کیا ہوا ہے، اور شیطان تیر 2 طریقے سے چلاتا ہے، ایک شہوات سے اور دوسرا شبہات سے. شیطان کا جو تیر ہے اس کے نوک کے اوپر یا تو شہوت لگائی ہے شہد کی طرح،
اور یا اس کے اوپر شبہ چڑھایا ہے، شبہ. بس دو طریقے ہیں، شہوت کا بے موقع آنا اور استعمال کرنا، اور شبہات کو دین کے خلاف مؤثر سمجھنا، یہ شیطان کے تیر. حدیث میں نہیں فرمایا کہ ان النظر سہم مسموم من سہام الشیطان، غلط نگاہ ڈالنا شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلے تیر ہے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ الظَّنَّ، اور چلا دیا ان کے اوپر ابلیس نے اپنا تیر. صدقہ کا معنی میں نے کیا نفذا، اور ظنہو کا معنی میں نے کیا سہمہو. اور آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا، ورنہ آپ ترجمہ اس طرح کریں گے اور البتہ تحقیق سچا کر دکھایا ان پر شیطان نے اپنا گمان. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ تو محاورہ ہے، آسان ترجمہ کرو. البتہ تحقیق چلایا ان پر ابلیس نے تیر اپنا. ابلیس کے پاس یقین و اطمینان تو نہیں ہے، ظنون ہے، ظنون و خیالات و شبہات. فَاتَّبَعُوهُ، انہوں نے اس کا اتباع کیا. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک گروہ مسلمانوں کا بچ گیا. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، نہ تھا شیطان کا ان پر کوئی غلبہ. إِلَّا لِنَعْلَمَ، ہم دکھانا چاہتے ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، کون ایمان رکھتے ہیں آخرت پر. ممن، اس میں سے، هو منها فی شک، جو اس بارے میں شک میں ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ،